یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوان. اور ناظرین، شانو آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے اگلے گیسٹ ہیں جنید صاحب. جنید صاحب بہت اچھا گاتے ہیں، آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ آج تو بڑے پیارے لگ رہے. خیر اچھا لگ نہیں رہے بلکہ ہے. اور یہ بات تو بالکل سچی کہ ایک دفعہ اور کیجیے. تھینک یو ویری مچ شانو آپا، اچھا لگ رہا ہے. بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں، بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں. سر آپ 14 اگست کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنا چاہیں، ہمارے لوگوں کو، نیو جنریشن کو بتائیں کہ 14 اگست کیسے منانی چاہیے. 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے، بالکل. اور اس آزادی کا مطلب آزادی ہے جو آج کل آزادی وہ نہیں. ہمیں اس میں ایک خاص رویہ ہمارا ہونا چاہیے، اور وہ رویہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے اور اس کو دنیا میں ایک مضبوط ملک بنانے کے فائنینشلی خاص طور پہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس کا آج کل بہت زیادہ فقدان ہے. بالکل. تو اس کی قوم، میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری سب قوم کو مل کے، سیاستدانوں کو، سب کو مل کے اس ملک کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. بالکل سر. تو یہ آج کا دن اس عہد کا دن ہے کہ ہم سب کو مل کے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو مضبوط کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب 14 اگست آتی ہے تو ہمیں نزدیک آتے ترانے بھی یاد آ جاتے ہیں، بہت سے واقعات بھی یاد آتے ہیں، لیکن ہمیں ہر وقت جو ہے نا، جیسے ہم اپنے بچوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ جو پاکستان وجود میں ہے، جو آزاد ملک میں آپ آزاد سانس لے رہے ہیں، ان کے پیچھے کتنی سٹوریز ہیں اور کتنی قربانیاں ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور بہت جنگ، بہت لڑائیاں ہوئی. تو یہ چیز پورا سال ہر سال چلنی چاہیے. بکس میں بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. تو سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جنید صاحب. تو جنید صاحب آپ سنگنگ کرتے ہیں، بہت اچھا گاتے ہیں، تو آپ کوئی ترانہ سنائیے اس حوالے سے، 14 اگست کے حوالے سے. جی جی بالکل سنائیے. آپ نے ڈیوٹی تیار کی ہے. شانو جی آپ بھی ان کا ساتھ دیجیے گا، آپ نے بہت اچھا گایا تھا. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو، برق و بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو نواز باعث کے. ماشاءاللہ. شانو آپا آپ یہیں پہ ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیں گی. آپ اپنی پبلک کو کوئی اچھا سا میسج دینا چاہیں، کیونکہ ہم وقت تھوڑا کم ہونے کی وجہ سے ہم اگلے 2 گیسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اچھا سا میسج جو ہے
وہ بتائیے. آج کل جو سب سے اچھا میسج یہ ہے کہ یہ دن بہت ان کی بات کے اہم دن ہے، اور ایسا دن ہے کہ کتنے دنیا شہید ہوئی ہے، کتنے قربانیاں ہوئی ہیں اور یہ ملک بنا. بالکل ایسے. جب میں ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئی میں یہ سنتی گئی کہ میں ایسے ٹائم پہ پیدا ہوئی ہوں جبکہ پاکستان کے کتنے دنیا شہید ہوئی، ہندوستان جو بھی تھے ہندو پاکستان تو پارٹیشن میں کیا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اب جو حالات ہیں وہ بھی بہتر نہیں ہے. تو اس دن پہ کوئی پٹاخے جیسے بتاتے ہیں، کوئی ایسے فائرنگ یہ نہ کرے، خوشی وہ کرے، بیٹھے اللہ کے سامنے نوافل پڑھے کہ ہمارا یہ ملک جتنا تم نے خوبصورت دیا ہے اس کو ہماری اپنی حفاظت میں ہمارے لیے رکھتے، کیونکہ ہمارے بڑے بہت اس میں شہید ہوئے، بہت قربانیاں ہوئی ہیں. تو میں یہی میسج دوں گی کہ اس ملک کی عزت کریں، اس ملک کو سنبھالیں. یہ بہت خوبصورت ملک ہے، کسی دنیا میں نے اتنا خوبصورت ملک نہیں دیکھا. بس یہ میرا میسج ہے. اور آگے بچوں کے لیے بھی ہے، جنریشن جو نئی جنریشن ہے ان کے لیے بھی ہے کہ سیریس ہو جاؤ. اس کے لیے آپ سیریس ہو جاؤ. یہ ملک پھر نہیں ملنا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اس کے لیے دعائیں کریں اس دن پہ. بس میرے لیے آپ کا میسج ہے. اور شکریہ شانو آپا. شانہ آپا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جی بالکل. ہم جو محسوس کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے بچوں کو وہ تاریخ نہیں پڑھائی جا رہی جو پاکستان کی اصل تاریخ ہے. ایک اسلامی تاریخ اور دوسرے پاکستان کی تاریخ. بچوں کو وہ واقفیت نہیں ہے جو جس کا بہت ان کے جیسے شانہ آپا نے کہا کہ جب لوگوں نے بہت ساری 10 لاکھ سے زیادہ قربانیاں ہیں ہماری شہیدوں کا خون اس کی بنیادوں میں شامل ہے. ہمیں نہیں پتا، ہماری آنے والی نسل کو نہیں پتا، موجودہ جو نسل ہے چھوٹی ان کو نہیں پتا کہ کتنے لوگوں نے اپنی شہادت دے کر اس ملک کو حاصل کیا. یہ لوگوں کو اپنی تاریخ کو خاص طور پہ اپنی بچوں کو تاریخ کے لیے سے واقف کرانی. آج کل کی جو نیو جنریشن ہے اور زیادہ تر جو بچے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی کیا پڑھا پاکستان میں، ہم نے یہاں رہ کے کیا کرنا ہے، ہم باہر جانا چاہتے ہیں. تو یقین کریں اگر وہی ہمارے نوجوان یہاں محنت کریں، مزدوری کریں اور یہاں پہ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، اتنا زیادہ مطلب پاکستان ترقی پسند ہو سکتا ہے، ان سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے اگر ہمارے نوجوان جو ہیں دوسرے ملکوں کو لائک کرنے کی بجائے اپنے پاکستان کو لائک کریں اور اس کو ترقی دیں تاکہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک بھی ان کے ساتھ ترقی پسند ملک بن سکے. آپ کوئی میسج اچھا سا دینا چاہیں تو پلیز. میرا ابھی یہی جو میرا جو تاریخ کے حوالے سے میں نے کہا ہے، یہ میرا میسج ہے کہ ہم ہماری استادوں کو، ہمارے بزرگوں کو، بڑوں کو جنہیں اس تاریخ کا پتہ ہے وہ اپنی یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نسل میں، آنے والی نسل میں ان کو شفٹ کریں، ان کو دیں کہ انہیں پتہ، ان لوگوں کو پتہ ہو کہ ہماری تاریخ کیا ہے. اور خاص طور پہ ہمیں ہماری اسلامی تاریخ پہ ہمیں بہت زیادہ نظر رکھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو بچے ہیں، مطلب بچوں کے بھی بچے ہیں، ہمیں خود بھی چاہیے کہ ان کو پاس بٹھائیں، وہ خود پاس بیٹھے اور بیٹھ کے ان کو جیسے پہلے زمانے میں ہمارے دور میں کہانیاں سنائی جاتی تھی. ہم اپنی اماں سے کہانی سنتی تھے کیونکہ ہماری نانی دادی نہیں تھی، تو ہماری اماں جو تھی وہ پرانی کہانیاں ہمیں سناتی تھی کہ ایسے ہوا، گاڑی بھر کے آئی، ایسے مطلب خاندان کٹ گئے، ماں باپ سے جدا ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ گودیوں سے چھن گئے. اور ایسے میں نے بھی ایک 14 اگست کے حوالے سے شانو آپا کیا تھا ایک ڈرامہ، لیکن اس ڈرامے میں ایک ریئل سٹوری تھی جو کہ تقریباً میری اپنی مدر کی سٹوری تھی، تو وہ میں آپ کو اینڈ پہ انشاءاللہ سناؤں گی. تو ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، اور ہمارے ساتھ اگلے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں ہمارے بہت اچھے سنگر، بہت اچھے اعلیٰ درجے کے انسان، پاکستان کی آن، پاکستان کی شان، شکور صاحب اور رخسانہ جی. جی شکور صاحب، آج ہم بات چیت کر رہے ہیں 14 اگست کے حوالے سے. تو جب بھی 14 اگست آتی ہے تو آپ کو کیا یاد آتا ہے، کیسے مناتے ہیں؟ 14 اگست بچوں کے ساتھ مناتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، باہر جا کے ان کو پاکستان کے بارے میں ساری ہسٹری بتاتے ہیں. اچھا. تو ایکچولی جو میں ہوں، ہماری فیملی امرتسر سے بلانگ کرتی ہے، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں. تو پاکستان کے جو بننے کی ہسٹری ہے نا، ہمارے بلڈ میں شامل ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے اس کے بارے میں سارا سنا، وہ کیسے بنا، کیسے وجود میں، کیسے انہوں نے قربانیاں دیں. اور میرے والد صاحب اللہ بخشے، ان کو غازی صاحب کا لقب ملا ہوا تھا ان کو. وہ غازی تھے، انہوں نے پاکستان بنانے میں جو محنت کی، جو قربانیاں دیں. جب پاکستان بنا تو وہ یقیناً زندہ پاکستان پہنچے. اپنے بہت سے لوگ انہوں نے راستے میں شہید کروائے. میری دادی جی بتاتی تھی، دادا جی بتاتے تھے کہ ہم لوگ تقریباً
100 से ज़्यादा लोग जब हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ चले तो उनमें से चंद लोग ही पाकिस्तान पहुँचे, बाकी लोग वहाँ रास्ते में क्या हुआ उनके साथ, कुछ लोग शहीद हो गए, मतलब बहुत उन्होंने जो हमें बताया, तो वो चीज़ें हमारे जहन से कभी नहीं निकलती। तो इसीलिए पाकिस्तान की मोहब्बत तभी जनरेट हो जाती जब वो हमारे जहन में आता है ना, कभी इसको कोई तकलीफ आती है ना, तो हमारे अंदर इसकी मोहब्बत और बढ़ जाती है। तो हाँ जी, ये हमारी रगों में है, हमारे आप अपने बच्चों को ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें बताते हैं? जी मैं बताता हूँ। मैं अभी थोड़ा जिक्र होता है प्रोग्राम में अक्सर के दादियाँ या अम्मियाँ उनको या दादे या अबू बैठकर उनको बताएं। जी जी। तो मैं थोड़ा सा इससे हटकर एक बात करता हूँ कि बच्चे अब टीवी मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, तो कार्टून्स पिक्चर्स बनती हैं, वो जो सॉफ्टवेयर बन के आते हैं वो दीन के हवाले से भी हैं, वो हिस्ट्री के हवाले से भी हैं, तो बच्चे उनमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको ऐसे प्रोग्राम बनाकर देने चाहिए जिसमें पाकिस्तान के बनने का जिक्र आता रहे, हमारे जो हीरोज़ हैं उनका जिक्र आता रहे उसमें। क्योंकि अब देख रहे जैसे लाइब्रेरी का दौर ख़त्म हो गया, अब तो नहीं पढ़ने जाते ना, अब कोई किसी को कहे आप लाइब्रेरी जाया करें, वो ख़त्म हो गया। अब आपके हाथ में टेलीफोन है, पूरी दुनिया आपके हाथ में, बच्चे टेलीफोन पे खेलते हैं। बच्चों को वो चीज़ दें को जिसको वो देखें और महसूस करें, समझ लें। बच्चे बड़े तेज हैं आजकल के, तो अगर वो कार्टून के ज़रिए दुनिया को देखते हैं तो वो अपने इस हीरोज़ को भी देख लेंगे और पाकिस्तानी हिस्ट्री को बड़े आसानी से वो इसको पिक करेंगे और हमें बताने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ये सोचता हूँ। बहुत अच्छी। तो मेरा मैसेज है उन दोस्तों को जो ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि इस पर थोड़ा गौर करें, तो ताकि बच्चे वो देखें ना, वो कितनी चीज़ें आती हैं, तो उनको बहुत मामा शड्डू पापा शड्डू, अगर उसको पिक करते हैं तो फिर इस स्टोरी को भी पिक कर लेंगे। मैं कहती हूँ जो 2 साल के बच्चे हैं वो टमाटर को देखते ही कहना शुरू हो जाते थे लाल टमाटर। जी, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी उन दोस्तों से, उन कंपनियों से दरख्वास्त है कि इस पर फोकस करें। अब अम्मियों के पास शायद दादियों के पास इतना टाइम भी नहीं है। अब दादियाँ भी तो वैसी नहीं, अब देखें ना 74 75 76 साल गुजर गए, तो अब वो फौत हो गई दादियाँ जिनको ज्यादा पता था। जैसे मेरी अम्मी फौत हो गई, मेरी दादी फौत हो गई, अब मुझे कौन सी दादी बताएगी। अब मैं दादा बन तो गया हूँ, लेकिन शायद मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, तो बच्चों के पास भी इतना टाइम है, तो वो जिस चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं ना, हमें ये चीज़ वहाँ से उनको प्रोवाइड करनी चाहिए कि देखो बेटा इसको सीखो। ये मेरे कहने का मतलब है। रुखसाना जी, आप इस सिलसिले में क्या कहना चाह रही हैं 14 अगस्त के हवाले से? 14 अगस्त के हवाले से मैं बात करना, मैं तो शुरू से बात करूँगी क्योंकि जो बातें हमने सुनी हैं और पाकिस्तान की वो कदर है कि जिस तरह अपना घर प्यारा है इसी तरह अपना मुल्क प्यारा है। और सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि वो लोग कितने बड़े, कितने अजीम लोग थे कि जिन्होंने ख्वाब देखा, ख्वाब किसी ने देखा और किसी ने उस पर अमल करा। बिल्कुल। कायद आज़म साहब, अल्लामा इकबाल साहब, उनको मेरे दिल से बहुत दुआएं और उनको खराज तहसीन, और ये उनकी काविश और उनके बाद फिर हमारे जो बाप दादा गुजरे हैं उनकी काविश। अभी बच्चों की बात हो रही है कि बच्चों को ज़रूरत है कि बच्चों के लिए वो इस तरह के सॉफ्टवेयर बना के, तो बच्चों के लिए हाँ बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो माइंड में आती है बात कि जी ये माँ बाप को भी ज़रूरत है, असल में तो माँ बाप को ज़रूरत है। मैंने अपनी बेटी को वाघा बॉर्डर भी लेकर गई, अब मैं अपने नवासियों को लेके जाती हूँ, बेशक को छोटे हैं। हाँ, इनकी बुनियादों में ही ये चीज़ होनी चाहिए, ये इस तरह नहीं आएगी। हर चीज़ से एक पाकिस्तानी होने का एक पैगाम मिलता है मुझे, और मेरे अंदर इस तरह की चीज़ें, और मैं इनको बहुत सर्च करती हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तो उनका ख्वाब देखती हूँ कि उन्होंने इतना अर्सा पहले ये ख्वाब देखा कि एक मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए, और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस ख्वाब को पूरा करने में कितनी कोशिश की, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी लालच के, बेलौस। और फिर हमारे जवानों ने, हमारे मुसलमान भाइयों ने, बहनों ने, माओं ने, कितनी औरतें बेवा हो गई और जानबूझ के उनको भेजा उन्होंने कि आप जाएं और कुर्बानी दें, और ये बड़ी जुर्रत की बात है, बड़े हौसले। उसके बाद बहुत सारी बहनें, बहुत सारे बच्चे भी थे, फिर जाके कहीं ये पाकिस्तान बना। ये कोई मुझे तो बाहर के मुल्क, खैर जहाँ भी लोग रह रहे हैं, मेरे अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन पाकिस्तान से भी बढ़कर कोई जगह खूबसूरत होगी मेरी समझ में नहीं आता। जिस तरह अपना घर प्यारा है इसी तरह अपना मुल्क प्यारा है, इसको संवारें, इसको बनाएं। उन्होंने बना दिया, एक बुनियाद रख दी, तो इसको अब अच्छे तरीके से इसको पाकिस्तान को चलाएं। जो भी हुक्मरान आ रहे हैं इसका खास ख्याल रखें, ये एक बड़ी प्यारी चीज़ है।
اور یہ ان سے پوچھیں جن کے جو پردیس میں ہیں، ان سے پوچھیں جب وہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو پاکستان کی مٹی کو چومتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، یہ ہوائیں، یہ گرمی، یہ سردی، یہ سب ان کو اچھا لگتا ہے، یہ یاد آتی ہے. کیوں کہ کہیں بھی بندہ چلا جائے اپنا گھر نہیں بھولتا، اسی طرح اپنا ملک نہیں بھولتا. بالکل جی. اسی طرح میں بھی ناروے سوری گئی میں تو ایموشنل ہو جاتی ہوں نہیں ذرا. ضروری ہے. میں بھی ناروے گئی 2004 کی بات ہے. تو پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ شکر الحمدللہ کہ میں پاکستانی ہوں اور مسلم ہوں. مجھے جس دن میں نے ایئرپورٹ پہ قدم رکھا میں لوگوں کو دیکھا تو میں نے کہا پتہ نہیں ہوں پاکستان واپس کب جا رہا ہے. یعنی کہ ابھی پہلا دن تھا، کوئی پرفارمنس نہیں ہوئی تھی، ابھی صرف پہلا منٹ شروع ہوا تھا. اور تقریباً صبح کے وقت سیکنڈ ڈے ہماری پرفارمنس تھی. تو میں نے ان سے پوچھا ہماری مطلب بہت جو ہے ہماری ڈائریکٹر جو کبھی اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مدیہ آپ یہاں کتنے دن رہنا ہے؟ تو وہ بھی کیا تمہیں رضیا کل کی پرفارمنس تو تم کر لو. میں کہا مدیہ میرے کو رہے تو دکھانی نہیں چاہ رہی، میں کیوں کہوں سمجھ نہیں آتی کی چیز ہے کتوں کھانی تھی کیوں کھانی. تو خیر جہاں بھی جائیں اپنا ملک ہی ہوتا ہے. وہاں پہ جب انسان سانس لیتا ہے وہاں کی مٹی کو سونگتا ہے تو ایک احساس ہوتا ہے انسان کے دل میں پاکستانی ہونے کا، اپنے مسلم ہونے کا اور آزاد ہونے کا. اور یہ آزادی بہت مشکلوں سے حاصل ہوئی اور بہت مشکلوں سے حاصل ہوتی. اب دیکھیں ہماری جو حالت ہے وہ بالکل ان پرندوں جیسی ہے جو کہ ہم پکڑ کے طوطا ہو یا چڑیاں ہوتی ہیں، چھوٹے طوطے ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے قید کر لیتے ہیں. تو اکثر جب چھوٹے بچے نا وہ پنجرے کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو وہ اڑ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہائے میرا طوطا اڑ گیا، لیکن نہیں، جو طوطے کی کیفیت ہوتی ہے وہ کسی کو نے نوٹ نہیں کی. طوطے کی ایسی کیفیت ہوتی ہے اور وہ کیفیت ہماری ہوتی ہے کہ ہم آزاد سانس لے رہے ہیں. شکر الحمدللہ کہ یہ طوطے کے پر کاٹ دیتے ہیں یا کبوتروں کے پر کاٹ دیتے ہیں، کسی پرندے کے پر مت کاٹتے، کیونکہ ہر جاندار جو چیز ہے، انسان ہے، جانور ہے، وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں اور یہ آزادی بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے. تو آپ سر کوئی اچھا سا میسیج دینا چاہیں؟ میسیج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نئی جنریشن کے بچے ہیں نا، میں اکثر انٹرویوز دیکھے تو لوگ ان کو ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں جی کہ شاید جو گزر گئے وہ زیادہ اچھا کام کر رہے تھے، جی تو جو ہیں وہ شاید غافل ہیں. ایسا نہیں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آگے آنے والی نسل ہوتی ہے وہ قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالتی ہے. بالکل. اگر ہم ان بچوں کو ڈس اپوائنٹ کریں گے نا کہ یار تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ ہلڑ بازی کر رہے ہو، ایسے نہیں کرو ویسے نہیں کرو، یہ نہیں ہوتا. ہم سے زیادہ وہ پڑھے لکھے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرانا بی اے کا بندہ لے آئے نا آپ، یہ ٹیلی فون آپریٹ نہیں کرنا تھا اس کو، بالکل ایسے ہی تو کہنے کو انہوں نے بی اے کیا ہوتا ہے. بھی یہ کیا. آج کا بچہ جس نے بھی اسکول دیکھا نہیں، نرسری کا بچہ ہوتا ہے وہ ایسے ایسے کہ ڈاؤن لوڈنگ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ سمجھتے کتنی تیز آگے کتنی تیز جنریشن پیدا ہوئی. بالکل ایسے. تو ان کو حالاشری دینی چاہیے. ان کو بس یہی بتانا ہے کہ بیٹا یہ آپ کا وطن ہے، اس سے محبت کرنی ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے. آپ کے کندھوں پر ہی اس کا وزن ہے. حالات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں پر دلوں میں ایسا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. ہمارا وطن ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہم وہ ہے نا جب راج کرے گی خلق خدا، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اچھا آپ بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور سنگر بھی ہیں، تو آپ کوئی ترانہ اچھا سا سنائیں یا کوئی فوک گیت جو آپ کو بہت پسند ہو، آپ وہ سنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کی کس قدر خوبصورت آواز ہے. میں ایک نغمے کی لائن مجھے بڑی پسند ہے، جی پلیز. وطن کے حوالے سے امانت علی خان صاحب کا یہ نغمہ ہے، ملی نغمہ. کوشش کرتا ہوں. کوشش نہیں، آپ اچھے خاصے سنگر ہیں، آپ باقاعدہ گائیں. تو اب آپ کی اجازت سے جی بسم اللہ. اے وطن پیارے وطن، ماشاءاللہ. اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن.
آپ رخسانہ جی کیا سنانا چاہیں گی؟ آپ بھی خود ایک اچھی سنگر ہیں اور شانو آپا تو آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں. جی شانو ابا کا بڑا فن ہے جی، اسلامی سمجھتی ہیں، بہت سینئر ہیں وہ ہماری، اور سمجھنے کے استاد کی جگہ ہے. میں بھی ان سے سیکھ رہی ہوں. ہمارے جو استاد ہیں شرجیت صاحب اور شکور صاحب، ان کی انسٹیٹیوٹ اور یہ شانو آپا کی بتاؤ. اور سب سے جو پہلے میرے استاد تھے وہ میرے بڑے بھائی تھے. میں وہ ہارمونیم پہ گاتے تھے، میں جب 4-5 سال کی تو میں ان کو بڑے غور سے لکھتی تھی. تو ادھر سے مجھے تھوڑا یہ میرے اندر یہ موسیقی کا جو پیار محبت اندر آیا ہے، یہ مجھے ان کی طرف سے ہونا چاہیے کہ ہر انسان کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے. جی پلیز. اجازت سر. اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے، اے وطن کے سجیلے جوان. سرفروشی ہے ایمان تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم، جو حفاظت کرے سرحدوں کی، وہ فلک بوس دیوار ہو تم، چاند تاروں کے رازدانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے، اے وطن کے سجیلے جوان. بہت اچھے جی.